آرگن جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں اور یہ فیٹس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے یا کیا امپورٹنٹ نہیں ہے. جیسے کہ پہلے والے سلائیڈ میں بتایا گیا ہے کہ فزیولوجی آف پریگنینسی، ٹھیک ہے، کہ ایک پریگننٹ وومن کی فزیولوجی، پریگنینسی کے فزیولوجی کے بارے میں ڈسکس کیے گئے ہیں. جیسے کہ آرگن اینڈ ٹیشو انلارجمنٹ، بریسٹ، یوٹرس، ایڈیپوز ٹیشو، BMR انکریز ان سرکولیٹری سسٹم چینج، جوائنٹ فلیکسیبلٹی ان فلوئڈ ریٹینشن ان ایسٹروجن لیول انکریز ہو جاتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی. ایک پریگننٹ وومن کے آرگنز اسپیشلی بریسٹ، یوٹرس، ایڈیپوز ٹیشو اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی ماس انڈیکس یا BMR باڈی ماس ریشو جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور سرکولیٹری سسٹم بھی انکریز ہو جاتا ہے. جوائنٹ جو ہے وہ مور فلیکسیبل ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو پلیسنٹا اینڈ فلوئڈ ریٹینشن بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ایسٹروجن جو کہ ہارمون ہے وہ لیول بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. How much weight should a healthy weight woman carrying a single fetus gain during pregnancy? ایک پریگننٹ وومن جو سنگل فیٹس جو سنگل بیبی کو کیری کرتی ہو یا سنگل فیٹس کیری کرتی ہو، فیٹس اس اسٹیج میں بولا جاتا ہے بیبی کو جب بیفور ڈیلیوری، مینس کہ ایک وومن جو پریگننٹ ہوتی ہے تب اس کے بیبی کو بولا جاتا ہے فیٹس، تب اس کو انفینٹ یا فیٹس یا بیبی نہیں بولا جاتا. ٹھیک ہے، تو ڈیورنگ پریگنینسی ایک وومن جو سنگل فیٹس کو کیری کرتی ہو ان کو ایک ہیلدی وومن ان کو کتنا ویٹ گین کرنا چاہیے؟ 5 to 15 pounds، 15 to 25، 25 to 35 and 35 to 45. اس کا کریکٹ آنسر یہ ہے کہ 25 to 35 pounds جو ہے وہ ایک ہیلتھی وومن کو گین کرنا چاہیے جو کہ ایک سنگل فیٹس کیری کرتی ہوں. ٹھیک ہے، میٹرنل ویٹ برتھ ویٹ از دا موسٹ ریلائبل انڈیکیٹر آف انفینٹ ہیلتھ. ٹھیک ہے، میٹرنل ویٹ prior to conception influence the fetal growth. میٹرنل ویٹ موسٹلی پریگننٹ وومن کا ویٹ جو ہے بیفور پریگنینسی یا بیفور ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن وہ افیکٹ کرتا ہے بیبی کے یا فیٹس کے برتھ ویٹ کو. اگر مدر جو ہے وہ انڈر ویٹ ہو، ان کی BMI جو ہے وہ لیس دین 18.5 ہو تو رسک جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لو برتھ ویٹ بیبی پیدا ہو جاتا ہے یا پری ٹائم بیفور ٹائم کے پیدا ہو جاتے ہیں یا انفینٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کو ہم لوگ اسٹیل برتھ بھی بولتے ہیں. اگر اوور ویٹ ہو اور اوبیس ہو، یہ اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں کہ مدر میٹرنل ویٹ prior to conception، ٹھیک ہے، ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن، تو میڈیکل کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ ویٹ گین ریکمنڈیشن بھی ہے. کوریلیٹ کلوزلی ٹو انفینٹ برتھ ویٹ ریکمنڈیشن سنگل برتھ. ایک جو وہ مدر جو سنگل فیٹس کو برتھ دے رہی ہو یا کیری کر رہی ہو ان کے لیے ایک ہیلدی ویٹ جو ہے وہ 25 to 35 LB ہے پاؤنڈس ہے. انڈر ویٹ کے لیے 28 to 40 یہ اوور آل پریگنینسی میں ہے، ایک ٹرائمیسٹر میں نہیں ہے. اوور آل پریگنینسی کی یہاں بات کی گئی ہے کہ ایک مدر ہے ہیلدی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اوور آل پریگنینسی میں 25 to 35 پاؤنڈس گین کرنے چاہیے. اگر ایک انڈر ویٹ وومن ہے تو ان کو 28 to 40 پاؤنڈس گین کرنے چاہیے. اگر ایک اوور ویٹ وومن ہے تو ان کو 15 to 25 پاؤنڈس گین کرنے چاہیے. موسٹ وومن گین مور دین ریکمینڈیڈ. وہ موسٹلی وومن جو ہے وہ ریکمینڈیڈ انٹیک سے زیادہ، ریکمینڈیڈ کیلوری سے زیادہ گین کر لیتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی. ٹھیک ہے، جیسے کہ نارمل ویٹ وومن ہے شوڈ گین اباؤٹ 3 pounds in the first trimester and just under 1 pounds per week thereby achieving 25 to 35 pounds by them. ٹھیک ہے، ایک نارمل ویٹ وومن جو ہے وہ 3 pounds پہلے ٹرائمیسٹر میں کرتی ہے اور پھر ہر ایک دن جو ہے وہ ہر ویک جو ہے وہ 1 pound کے حساب سے ویٹ گین کرتی ہے. اسی طرح اوور آل پریگنینسی میں وہ 25 سے لے کے 35 pounds تک ویٹ گین کرتی ہے. اگر ایک انڈر ویٹ وومن ہے تو وہ 28 سے لے کے 40 pounds تک ویٹ گین کرتی ہے، اور اگر ایک اوور ویٹ وومن ہے، پریگننٹ وومن ہے، تو وہ 15 سے لے کے 25 pounds تک ویٹ گین کرتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی. یہ WHO ریکمینڈیڈ ہے جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ریکمینڈیڈ ویٹ گین بھی بولا جاتا ہے کہ ڈیورنگ کہ یہ مدر کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ اگر وہ ہیلدی ہو تو ان کو 25 to 35 گین کرنا چاہیے. اگر انڈر ویٹ ہو تو وہ 28 to 40 and اگر اوور ویٹ ہو تو ان کو 15 to 25 گین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ویٹ گین کرنا چاہیے. واٹ میکس اپ دا ویٹ
ویٹ اگر زیادہ بڑھ جائے تو اس کی کیا امپورٹنس ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ویٹ گین سپورٹ دا گروتھ ان ڈیولپمنٹ آف پلیسنٹا یوٹرس، بلڈ سپلائی، بلڈ فلوئڈ والیوم، بریسٹ ان فیٹ اسٹور جو کہ بعد میں ڈیورنگ لیکٹیشن اور ڈیورنگ بریسٹ فیڈنگ کام آتے ہیں، یہ فیٹ اسٹور، یا ڈیورنگ ڈیلیوری بھی فیٹ اسٹور جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ تو ویٹ گین ان سارے آرگنس کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ پکچر شو ہو رہا ہے، اس میں فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر، تھرڈ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اتنا آرگنس کی ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اتنا ویٹ گین ہوا ہوتا ہے، جبکہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں موسٹلی جو ہے وہ 2%، 3% یا 4% جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ ٹرائمیسٹر میں پلیسنٹل ڈیولپمنٹ، امنیوٹک فلوئڈ increase the size in the uterus and supporting muscles and increase the breast size, the fluid volume, placenta، یہ سارے 30% جو ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں۔ which of the following is true about exercise in pregnancy؟ ڈیورنگ پریگنینسی کیا ایک پریگننٹ وومن کو ایکسرسائز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو ویری لٹل ان ریسٹ ایز مچ ایز پاسبل، ایک پریگننٹ وومن کو بہت کم یا میں بھی کسی کو نہیں بھی کرنی چاہیے۔ پریگننٹ وومن should get as much exercise as possible even if they didn't exercise prior to getting pregnant۔ پریگننٹ وومن کو روٹین کے حساب سے جیسے کہ لائٹ واک ہو وہ کرنا چاہیے۔ پریگننٹ وومن کین کنٹینیو ان ایکسرسائز ایون دے ہیو prior to getting pregnant with some adjustment۔ تب ایک پریگننٹ وومن جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو اپنے باڈی ویٹ ہائٹ کے مطابق ایکسرسائز کرے، یا اپنے پریگنینسی کے مطابق اگر سنگل فیٹس ہے تو تب وہ ایکسرسائز تھوڑا زیادہ کر سکتی ہے، اگر ٹوینز ہے تو وہ پھر ایکسرسائز میں کمی بیشی کر سکتی ہے۔ which of the following is true about exercise in pregnancy؟ تو جیسے کہ پہلے والے اس میں کوشچن پوچھا گیا تھا کہ کون سا ٹرو ہے ان میں سے، یہ آپشن آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ ان میں سے کون سا ٹرو ہے کہ وہ ایک پریگننٹ وومن ڈیورنگ پریگنینسی ایکسرسائز کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو پریگننٹ وومن کین کنٹینیو ایکسرسائز، یہ اس کا آنسر ہے کہ کنٹینیو وہ کر سکتی ہے لیکن سم ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز ڈیورنگ پریگنینسی بینیفٹس اس کے یہ ہے کہ ایک مدر جو ہے وہ فٹ رہتی ہے۔ جسٹیشنل ڈائبٹیز، جیسے کہ پہلے والے لیکچر میں ہم لوگوں نے جسٹیشنل ڈائبٹیز کے بارے میں پڑھا تھا، اس کو بھی پریونٹ کرتی ہے۔ فیسیلیٹیٹ دا لیبر، ریڈیوس دا اسٹریس، انفیو ڈسکمفرٹ، انسٹرینتھ ٹو کیرنگ ویٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ مدر جو ہے ان ڈسکمفرٹ یا اسٹریس یا لیبر پین سے بھی بچ سکتی ہے اگر ایک مدر فزیکلی ایکٹیو رہتی ہے۔ ان ایکٹیو وومن شوڈ ناٹ بگن ان انٹینس ایکسرسائز پروگرام ڈیورنگ پریگنینسی۔ ان ایکٹیو وومن جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی میں۔ Exercise recommendation: regular, mild to moderate, low impact. Avoid the sports with the risk of falling or being hit. Protect the abdomen. Maintain adequate diet in high heat and hydration۔ ان چیزوں سے ایک پریگننٹ وومن کو ڈیورنگ ایکسرسائز بچنا چاہیے، جیسے کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایکسرسائز ریکمینڈیڈ ہے، لو امپیکٹ والی ایکسرسائز ریکمینڈیڈ ہے،